میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اسلاف کے انداز تجارت کے متعلق واقعات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دور اسلاف اور طرز تجارت۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو واسط کے مقام پر تھے، انہوں نے گندم سے بھری ایک کشتی بصرہ شہر کی طرف بھیجی اور اپنے وکیل کو لکھا، جس دن یہ کھانا بصرہ پہنچے اسی دن اسے بیچ دینا، اگلے دن تک تاخیر نہ کرنا، چونکہ وہاں بھاؤ یعنی ریٹ بڑھنے کے امکانات تھے۔ تو تاجروں نے وکیل کو مشورہ دیا کہ اگر اسے جمعے کے دن تک مؤخر کر لو تو دگنا نفع ہوگا۔ چنانچہ اس نے جمعے تک وہ گندم فروخت نہ کی، جس کی وجہ سے اسے کئی گنا فائدہ ہو گیا۔ جب وکیل نے خوشی خوشی یہ واقعہ مالک کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے اسے جواب لکھا، اے شخص، ہم اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع پر ہی قناعت کر لیا کرتے ہیں، مگر تم نے اس کے برخلاف کیا۔ ہمیں یہ پسند نہیں کہ اس میں کئی گنا دنیاوی نفع ہو اور اس کے بدلے ہمیں اخروی نقصان پہنچے، لہٰذا جیسے ہی تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو فوراً وہ تمام مال بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دینا، شاید ایسا کرنے سے میں ذخیرہ اندوزی کے گناہ سے برابر نجات پا سکوں، یعنی نہ تو میرا اخروی نقصان ہو اور نہ ہی دنیاوی فائدہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ بالا حکایات پاکیزہ تجارت اور اسلامی معاشی اقدار کی جو خوبصورت تصویر پیش کر رہی ہے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا انداز تجارت اور طرز معیشت کس قدر اعلیٰ تھا۔ اسلامی تاریخ کے صفحات ایسے باکردار لوگوں کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں جو نہ صرف اپنے ذاتی معاملات بلکہ تجارتی مصروفیات میں بھی صدق و امانت، عدل و انصاف، تقوی و احسان، ایثار و بھلائی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو اپناتے ہوئے اسلام کے معاشی اصولوں پر کاربند رہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کے دور کی معاشی خوشحالی اپنی مثال آپ تھی، مگر افسوس جیسے جیسے ان خوبیوں کی جگہ ظلم و جبر، فسق و فجور، ناانصافی، جھوٹ، دھوکہ، مفاد پرستی، سود خوری اور بدخواہی جیسی برائیاں مسلمانوں کے کردار میں پیدا ہوتی گئیں، ان کی معیشت دن بدن زوال پذیر ہوتی گئی اور بالآخر تباہی کے اندھے کنویں میں جا پڑی۔ اگر آج بھی ہم قرآن و حدیث میں بیان کردہ حصول رزق کے مدنی پھولوں پر عمل کریں اور کسب و تجارت کے معاملے میں اپنے اسلاف کا طرز عمل اختیار کریں تو اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں ایک شاندار خوشحالی لا سکتے ہیں اور معیشت کو ایک بار پھر عروج و استحکام نصیب ہو سکتا ہے۔ معیشت کا آغاز مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ مقصد کسب و تجارت اور آغاز معیشت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات اتنی زائد اور ان کی تحصیل میں اتنی دشواریاں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنی تمام ضروریات کا تنہا ذمہ دار ہونا چاہے غالباً عاجز ہو کر بیٹھ رہے گا اور اپنی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ گزار نہ سکے گا۔ لہٰذا اللہ پاک نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں پر تقسیم فرمایا کہ ہر ایک جماعت ایک ایک کام انجام دے اور سب کے مجموعے سے ضروریات پوری ہوں۔ مثلاً کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی دوسری دستکاری کرتا ہے۔ جس طرح کھیتی کرنے والوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا بننے والوں کو غلے کی حاجت ہے، نہ یہ اس سے بے پرواہ نہ وہ اس سے بے نیاز۔
بلکہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج یعنی ضرورت، لہٰذا یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کی چیز اس کے پاس جائے اور اس کی اس کے پاس آئے، تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہوں اور کاموں میں دشواریاں نہ ہوں۔ یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ہر قسم کے معاملات وجود میں آئے۔ اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر اس کا حکم نافذ ہے، جہاں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، معاملات کے متعلق بھی پوری روشنی ڈالتا ہے، تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ ادھورا باقی نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز، اسی طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز، اور حلال روزی کی تحصیل اس پر موقوف کے جائز و ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پر عمل کرے، ناجائز سے دور بھاگے۔ طلب حلال ایک فریضہ ہے، یاد رکھیے۔ کسب و تجارت کے ذریعے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں وغیرہ کے لیے رزق حلال کا حصول اور اس کی طلب صرف انسانی ضرورت ہی نہیں بلکہ اہم ترین فریضہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ جستجو روزگار کی عظمت حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک روز صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا، کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ ہوتی۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل ہی کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ البتہ اگر یہ دکھاوے اور تفاخر یعنی فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اپنے والدین کی خدمت اور اولاد کی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی کس قدر اہمیت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے اللہ عز و جل کی راہ میں شمار فرمایا۔ یاد رکھیے، سچائی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ حلال و حرام کا لحاظ رکھتے ہوئے تجارت، ملازمت یا محنت مزدوری کرنے والے نہ صرف اللہ عز و جل کو محبوب ہیں بلکہ ایسوں کا حشر بھی انشاءاللہ عز و جل اچھوں کے ساتھ ہوگا، نیز ان کی مغفرت کر دی جائے گی، اور کل بروز قیامت ان کے چہروں کی تابانی 14ویں کے چاند کی مانند ہوگی۔ آئیے حرفت و تجارت اور کام کاج کی فضیلت پر مشتمل 4 فرامین مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے۔ سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ عز و جل پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشے کسب حلال نہ صرف ایک باعث فضیلت عمل ہے بلکہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بھی پیاری پیاری سنت ہے، لہٰذا اسے سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسب کے لیے مختلف پیشے اپنائے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اولاً کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ، حضرت ادریس علیہ السلام درزی، حضرت ہود و صالح علیہ السلام تجارت، حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کھیتی باڑی، اور حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بکریاں چراتے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ یعنی جنگ میں استعمال ہونے والا فولاد کا جالی دار کرتا بناتے، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پنکھے اور زنبیلیں بنایا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تجارت کو اپنی ذات بابرکت سے شرف بخشا ہے،
بیان کردہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی صنعت و تجارت کو اختیار کیا۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر کسب و تجارت میں برائیوں کا ارتکاب ضروری ہوتا یا اس میں بذات خود کوئی خرابی ہوتی تو انبیاء کرام علیہم السلام ہرگز اسے اختیار نہ فرماتے۔ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں تجارتی اصولوں پر مشتمل جو مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، در حقیقت یہ مدنی پھول رزق میں برکت اور ملک و قوم کی ترقی معیشت کے ضامن ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اسلاف و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے عملی زندگی کے ہر میدان میں ان خوبیوں کو اپنا کردار کا حصہ بنا رکھا تھا۔ ان مبارک ہستیوں کی نظر میں معاشی خوشحالی کا مفہوم ہرگز یہ نہ تھا کہ ملک و قوم کو خواہ کتنا ہی خسارہ ہو جائے، مسلمان بھائی کتنا ہی مالی بدحالی کا شکار ہو جائے، مگر میرے مالی حالات بہتر ہونے چاہیے، میری ذاتی ملکیت و دولت میں اضافہ ہونا چاہیے، جائز و ناجائز کسی بھی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو کنگال کر کے ان کے مال کو اپنی جائیداد کا سنگ بنیاد قرار دینا ان کے دل نے کبھی گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ نفوس قدسیہ آج کے بعض تاجروں بزنس مین کی طرح پیسہ ہو چاہے جیسا ہو کہ قائل نہ تھے، بلکہ وہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے حقیقی خیر خواہ ہوا کرتے تھے اور ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اسلاف کے طرز عمل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کی کہ کس کی؟ فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے امام کی اور عوام کی۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کر چکا ہوں۔ بے مثال خیر خواہی۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ اس غلام نے 300 درہم میں ایک گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے آیا تاکہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ اسے رقم ادا کرے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھوڑا دیکھا تو اس کے مالک سے کہا کہ تمہارا گھوڑا تو 300 درہم سے زیادہ مالیت کا ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں بیچو گے؟ مالک نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ 400 درہم سے بھی زیادہ مالیت کا ہے، کیا تم اسے 500 درہم میں بیچو گے؟ آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح 100 درہم کا اضافہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا۔ جب حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت کی ہے۔ دیانتداری کی اعلیٰ مثال۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس مختلف اقسام اور مختلف قیمتوں کے حلے یعنی چادریں جبے تھے۔ ان میں سے ایک قسم ایسی تھی کہ ہر حلے کی قیمت 400 درہم تھی اور ایک قسم ایسی تھی کہ ہر حلہ 200 درہم کا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھتیجے کو دکان پر چھوڑ کر خود نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا اور اس نے 400 درہم کا حلہ طلب کیا۔ بھتیجے نے اس کے سامنے 200 درہم والا حلہ پیش کیا، اسے وہ اچھا لگا اور اس نے 400 درہم پر راضی ہو کر اسے خرید لیا۔ اعرابی حلہ ہاتھ میں لیے واپس جا رہا تھا کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ سے اس کا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے حلے کو پہچان کر اس سے پوچھا، یہ حلہ کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا، 400 درہم میں۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ 200 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تم جا کر اسے واپس کر دو۔ اس نے کہا ہمارے شہر میں یہ حلہ 500 درہم کا ہے، نیز مجھے یہ پسند بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا واپس پلٹ جاؤ کہ دین میں خیر خواہی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ اسے دکان پر لائے اور 200 درہم واپس کر دیے۔ پھر اپنے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تم اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے کہ چیز کی قیمت کے برابر نفع لیتے ہو اور مسلمان کی خیر خواہی کو ترک کرتے ہو؟ بھتیجے نے جواب دیا میں نے اس کے راضی ہونے پر ہی اتنا زیادہ نفع لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے حق میں وہی پسند کیا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت خیر خواہی اور احسان کی ایک عظیم مثال پیش کر رہی ہے۔ اے کاش کہ معیشت کا رونا رونے والے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیں تو یہ معیشت کا بحران ختم ہو جائے کہ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھلا وہ کون سا شخص ہے جو اپنے لیے یہ پسند کرے گا کہ مجھے ملاوٹ والا مال ملے، مجھے دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر مال دیا جائے، مجھ سے سود لیا جائے، مجھ سے رشوت لی جائے، میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر میری جیب خالی کر دی جائے۔ یقیناً کوئی شخص اپنے لیے یہ باتیں پسند نہیں کرتا، تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسا کیوں سوچا جاتا ہے؟ بیان کردہ حکایت میں حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے کی کوتاہی پر فوراً اسے سرزنش کی کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے اللہ کا خوف نہیں کہ اتنا زیادہ نفع لے رہا ہے۔ یقیناً یہ تربیت کا ایک بہترین انداز تھا تاکہ وہ بچہ آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے باز رہے، مگر افسوس ہماری اخلاقی حالت تو اس قدر گر چکی ہے کہ اگر ہمارا بچہ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اسے ایک شاندار کارنامہ سمجھتے ہیں، اس پر بچے کو شاباشی دیتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور داد تحسین دیتے ہوئے اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم بھی سیکھ گئے ہو، تمہیں کاروبار کرنا آ گیا ہے، تم سمجھدار ہو گئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے وبال سے ہمارے کاروبار و مال میں زوال آ جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، تجارت ہو یا دیگر معاملات، کسی کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا انتہائی سخت جرم اور بہت بڑی خیانت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو حالانکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب مطلقاً جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو پھر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہوئے جھوٹ بول کر اسے لوٹ لینا کس قدر شدید ہوگا۔ صد افسوس کہ آج کل کثرت سے جھوٹ بولنے والے کو کمال اور ترقی کی علامت، جبکہ سچ کو بے وقوفی اور ترقی میں رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ پاک نے جو رزق نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا، تو نہ تو سچ بولنے سے آپ کے رزق میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی جھوٹ بول کر آپ اپنے حصے سے زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ جھوٹ بولنا بہت بڑی بے برکتی اور معاشی تباہی کا سبب ثابت ہو سکتا ہے۔ معاشی خوشحالی کا حسین دور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 2.5 سال یعنی 30 مہینے خلیفہ رہے، مگر ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سد باب اور مال کی دیانتدارانہ تقسیم کے نتیجے میں 1 سال میں ہی لوگوں کے مالی حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ کوئی شخص بھاری رقوم لاتا اور کسی اہم شخصیت سے کہتا کہ آپ کی نظر میں جو ضرورت مند ہو ان کو یہ مال دے دیجئے، تو بڑی دوڑ دھوپ کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی نہ ملتا جسے یہ مال دے دیا جائے۔ بالآخر اسے
وہ مال واپس لے جانا پڑتا۔ یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے افریقہ میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے صدقہ وصول کر کے فقراء کو تلاشا کہ ان پر تقسیم کر دوں، لیکن مجھ کو کوئی فقیر نہیں ملا، کیونکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دولت مند بنا دیا تھا، لہٰذا میں نے صدقہ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ معاشی خوشحالی کی وجہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ العزیز نے کے مبارک دور میں تمام مسلمان غنی ہو چکے تھے اور کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عدل و انصاف تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دور میں مسلمانوں کی تمام تر کاروباری سرگرمیاں شرعی حدود کے اندر رہ کر ہوتی تھیں، گویا کہ انہیں اللہ عز و جل کی رضا حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معاشی میدان میں بے مثال ترقی کی، یہاں تک کہ ہر طرف مال و دولت کی فراوانی، آسودگی اور خوشحالی عام ہو چکی تھی۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ معاشی ترقی کے لیے ہر طرح کی آزادی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور شریعت کی قید و پابندی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ہاں جو معاشی نظام رائج ہے وہ سرمایہ داریت کا نظام ہے، اور اس پورے نظام کی عمارت سود کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ مثلا ایک شخص نے سودی ادارے میں 10% سود پر 10 لاکھ روپے جمع کروائے، اس ادارے نے وہی 10 لاکھ روپے 15% سود پر صنعت کار کو دیے۔ جب مہینہ پورا ہوا تو اس صنعت کار نے 15% سود ادارے کو دیا، ادارے نے 10% سود رقم کے مالک کو دیا اور 5% خود رکھ لیا۔ رقم کے مالک کو بھی فائدہ ہو اور سودی ادارے کو بھی، مگر جس صنعت کار نے سود ادا کیا اسے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اس نے سود پر لی گئی رقم سے جو مصنوعات یعنی پروڈکٹس تیار کی ان کی قیمت میں 15% اضافہ کر دیا۔ یوں اس صنعت کار نے سود کی رقم اپنی مصنوعات سے حاصل کر لی، لہٰذا اس کا بھی فائدہ ہو گیا، لیکن اس کا سارا بوجھ غریب عوام پر پڑا کہ جب اشیاء کی قیمتیں اس کی قوت خرید سے بڑھ گئیں اور ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اسی طرح کچھ کمپنیاں اپنی پروڈکشن بڑھانے اور مارکیٹ میں اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے تشہیر یعنی ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیتی ہیں۔ عموماً اس تشہیر کے لیے سود پر پیسہ لیا جاتا ہے، اور اس سود کی ادائیگی بھی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کے پیسوں سے ہی کی جاتی ہے۔ غرض اس ظلم و ناانصافی اور معاشی تباہی کی ابتدا سود یعنی انٹرسٹ نے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔